تنظیم خارج پاکستان کے دو اہم کمانڈر نصر اللہ عرف مولوی منصور اور کمانڈر ادریس عرف ارشاد شامل ہیں۔ کمانڈر نصر اللہ شورا کا رکن ہے اور دفاعی کمیشن کا ممبر بھی رہا ہے۔ اب میں آپ کو دہشت گرد نصر اللہ کا بیان سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نصر اللہ عرف مولوی منصور ہے۔ میرا تعلق تحصیل سراروا ضلع جنوبی وزیرستان کے گاؤں وچا خورا سے ہے۔ میرا تعلق مسعود قبیلے سے ہے اور میری عمر 44 سال ہے۔ ٹی ٹی پی کے وجود میں آنے سے پہلے میں 2005 سے بیت اللہ مسعود کے پلیٹ فارم سے تقریبی کارروائیوں میں حصہ لیتا رہا ہوں۔ جب 2007 میں ٹی ٹی پی وجود میں آئی تو میں اس میں شامل ہو گیا۔ اس طرح میں گزشتہ 16 سال سے تحریک طالبان پاکستان سے وابستہ رہا ہوں، جس کے دوران میں نے مختلف دہشت گرد کارروائی میں براہ راست حصہ لیا اور ضرب عدب کے دوران افغانستان فرار ہو گیا اور وہاں پر پکتیکا میں رہنے لگا۔ ان 16 سالوں میں نے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف عملی طور پر دہشت گردی کی بے شمار کارروائی میں حصہ لیا۔ میں نے پاک فوج کے مختلف پوسٹوں پر جنوبی وزیرستان پر کئی حملوں میں حصہ لیا، جن میں چگمرا چیک پوسٹ، زندہ سر پوسٹ، غرلمائی پوسٹ، اکمالا سر پوسٹ، زنگارا میں افسی کی پوسٹ، مالی نارائی پوسٹ، دواتوئی، مکین روڈ پر کانوائی پر حملہ اور مالی بھی چیک پوسٹ پر حملے قابل ذکر ہیں۔ ان حملوں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام کا بہت جانی اور مالی نقصان ہوا۔ میں ٹی ٹی پی کے اندر مختلف عہدوں پر کام کرتا رہا ہوں۔ مجھے 2020 میں تحصیل شوال شمالی وزیرستان کا کمشنر مقرر کیا گیا۔ 2021 میں مجھے مولوی خان سید محسود جو کہ تحصیل لوئی مامن باجوڑ کا کمشنر تھا اس کا نائب مقرر کیا گیا۔ 2022 میں میرا اسماعیل خان کے ولی گورنر مولوی شاہد عمر باجوڑی کا نائب بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 2023 سے اب تک ٹی ٹی پی کے دفاعی کمیشن میں امیر کے طور پر کام کرتا رہا ہوں۔ میری ذمہ داری ٹی ٹی پی کے تمام تر عسکری، مالی اور انتظامی امور کو مرکزی طور پر کنٹرول کرنا تھا اور میں پاکستان میں بھیجی جانے والی تشکیلات کے لیے ہتھیار اور گولہ بارود کے علاوہ طلب و رسد کو بھی سنبھالتا تھا۔ جنوری 2024 میں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی محسود اور وزیر دفاع مفتی مظاہر نے مجھے قندھار افغانستان بلایا اور مجھے بتایا کہ ایک خاص مقصد کے لیے پاکستان کے صوبہ بلوچستان جانا تھا اور اس میں ہمیں اسپن بولدک سے ہوتے ہوئے بی ایل اے کے رہبری کی مدد سے بلوچستان کے جنوب سے بارڈر کراس کرنا تھا۔ یہ پلان مفتی صاحب نے بی ایل اے مجید بریگیڈ کے کمانڈر بشیر زیر کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اس سارے کام کے پیچھے انڈین خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ تھا جو چاہتی تھی کہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا الحاق کرایا جائے اور ٹی ٹی پی کے لیے بلوچستان کے علاقے خزدار میں مراکز قائم کیے جائیں۔ الحاق کا مقصد بلوچستان کے مختلف علاقوں میں محفوظ پناہ گاہیں بنانا اور وہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا تھا جن سے بلوچستان میں غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا سکے۔ مزید برآں مفتی نور ولی محسود اور مفتی مظاہر نے بتایا کہ بلوچستان میں فوج جمانے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے دوستوں یعنی رائے کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 سی پی اے کو سبوتاش کرنا جس میں چینی باشندوں کو ہدف بنانا شامل ہے۔ نمبر 2 عوام اور توان کی کارروائیاں کر کے جبری گمشدگیوں کے معاملوں کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدنام کیا جا سکے۔ نمبر 3 بلوچستان میں دہشت گرد کارروائی میں تیزی لا کر عوام میں بے چینی اور مایوسی پھیلانا۔ بلوچستان اور بی ایل اے کے بارے میں سن کر میں نے شریعت کے بارے تو مولوی نور ولی نے سختی سے حکم دیا کہ بی ایل اے والوں کے ساتھ دینی معاملات پر کوئی بات نہیں کرنی۔ مفتی صاحب نے کہا بی ایل اے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں سن کر جب میں نے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے غیر فطری اتحاد کے بارے میں سوال اٹھایا تو مولوی نور ولی غصے میں آ گئے، لیکن مفتی مظاہر نے معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ بی ایل اے کے ایک رہبر نے ہمیں رات کے اندھیرے میں مشکل علاقے سے بارڈر کراس کروایا اور بی ایل اے کے ایک اور رہبر کے حوالے کر دیا۔ سفر کے دوران وہ رہبر بار بار ادھر ادھر دیکھتا
اور فون پر کسی سے بات کرتا تھا. مجھے اور ساتھیوں کو اس پر شک ہوا. رہبر کے ساتھ ہم نے تھوڑا ہی سفر کلار کی طرف طے کیا کہ فوج کی ایک پیٹرولنگ پارٹی کی نظر میں آ گئے. ہمارے خدشات کے عین مطابق BLA کا رہبر ہمیں وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلا. ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلد ہی ہم گرفتار کر لیا گیا. BLA نے منصوبہ بندی کے تحت ہمیں دھوکہ دیا. تفتیش کے دوران ہم نے جو بتایا سچ بتایا. آج میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ TTP کا سارا نظام خصوصاً مالی معاملات کے پس پشت ہندوستان ہے. مفتی نور ولی مسعود انڈین خفیہ ادارے را کے اہلکاروں سے کابل میں انڈین سفارت خانے جا کر ملتا ہے جس کی مکمل پشت پناہی موجودہ افغان حکومت کر رہی ہے اور موجودہ افغان حکومت TTP کو مالی مدد، ٹریننگ اور افرادی قوت بھی فراہم کرتی ہے. میں مفتی نور ولی سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے زیر استعمال مخصوص گاڑیاں اور اس کے بچوں اور فیملی کے زیر استعمال گاڑیاں کہاں سے آئی؟ وہ دوسروں کے بچوں سے خود کش حملے کروا کر جنت میں پہنچانے کا فتویٰ دیتا ہے تو یہی راستہ اپنے 9 بچوں میں سے کسی ایک کو بھی جنت میں بھیجنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتا؟ میں خود محسوس ہوں. اس کے باوجود میں تمام قبائل کے عمائدین کی توجہ اس بات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مفتی نور ولی سے سوال کریں کہ دہشت گردی کی عملی کارروائی میں صرف دوسرے قبائل کے بچے ہی کیوں مارے جا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ TTP کی قیادت بشمول مفتی نور ولی اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن آج میں اس بات کا جواب سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ TTP کے تمام چیدہ عہدے خصوصاً مالی معاملات کے لیے پہلی اور آخری شرط محسوس ہونا ہے، جبکہ دوسرے قبائل کے بچوں کو ناحق مروا کر پاکستان دشمن قوت کے مضمون مقاصد کو پورا کیا جا رہا ہے. آج بھی 70 سے 80% مسعود کی کسی نہ کسی حیثیت میں کمانڈر ہے جن کی وجہ سے تنظیم میں اندرونی طور پر کافی تشویش پائی جاتی ہے. افغانستان سے پاکستان آئی تشکیلوں میں محسودوں کی تعداد آج میں نمک کی برابر ہے. مولوی نور ولی محسود سمیت TTP کی تمام قیادت افغانستان میں موجود ہے. افغان طالبان حکومت نہ صرف TTP کی پشت پناہی کر رہی ہے بلکہ مکمل سہولت کاری فراہم کر رہی ہے. TTP کے تمام کمانڈر افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں. BLA خصوصاً مجید بریگیڈ کا کمانڈر بشیر زیب بھی افغانستان میں رہ رہا ہے. یہ سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان ملاقاتوں کے پیچھے راہ کا پورا ہاتھ ہے. میں اپنے گزشتہ زندگی اور اپنے TTP سے وابستگی پر نازل ہوں. اس کے لیے نہ صرف اللہ بلکہ ان تمام لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں جن کو میرے نام نہاد جہاد سے نقصان پہنچا ہو. میں سب سے پہلے اپنے انٹیلیجنس اداروں، اپنی فورسز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی شب و روز کی کوششوں اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اس قسم کے جو ہمارے ملک دشمن ایجنٹس ہیں ان کو پکڑنے میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائیں. دوسری یہ ایک بات بارہا میں کہہ چکا ہوں، گورنمنٹ اپنی سطح پر کہہ چکی ہے کہ ہمیں کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے، عالمی دنیا کو کسی شک کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے کہ اس تمام شورش کے پیچھے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ ملک انڈیا کا ہاتھ ہے، جس میں کینیڈا تک آپ جائیں اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. کینیڈا میں لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں. امریکہ میں جائیں، امریکہ میں لوگ، امریکہ جیسے ملک جس اسٹیٹ میں اس کے حادثوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں. پاکستان میں تو 20 سال سے یہ افغانستان میں بیٹھ کر صرف پیسے کا استعمال کر کے ہمارا ایک ہمسایہ ملک جو ان دہشت گردوں کو اپنی زمین میں پناہ دیتا ہے اور مالی مدد اس کو ملتی ہے، وہاں سے اتنے بڑے بارڈر کو میں سمجھتا ہوں بارہا ان کے ایجنٹوں کو، ان کے کارندوں کو پکڑنا ایک ہماری بڑی کامیابی اور دنیا کو اور ہمارے لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ جو نوجوان حقوق کی نام پر یا ایسے نعروں پر بلوچستان کے حقوق کے نام پر
جو لوگ باہر بیٹھ کر ان دشمن قوتوں سے مل کر پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف جو عزائم بنا رہے ہیں، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کے خواتین، بلوچستان کے مرد، ان کے عزائم کو پہچانے. یہ ہندوستان یا یہ باہر کے بیٹھے لوگ جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں لے جا رہے ہیں، ان کا ہمارے حقوق سے کوئی تعلق نہیں. یہ پاکستان اور بلوچستان میں ابھی تحریک طالبان پاکستان، اس کے آپ اسلام سے دور دور تک بھی واسطہ نہیں ہے. کوئی مسلمان آپ کو مسجد کے اندر لوگوں کو شہید کرنے کا کہتا ہے، کوئی انسان یا کوئی مسلمان آپ کو ایسے لوگ بھیڑ میں جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں ان کو شہید کرنے کا حکم دیتا ہے؟ کیا اسلام اور کوئی مسلمان آپ کو جو ہے APS میں بچوں کو شہید کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ تو اس کے بعد بھی بحیثیت ایک قوم کے ہماری آنکھیں اگر نہ کھلی، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بہت پسماندگی کی نشانی ہے. ایک طرف تحریک طالبان، خوارج جس کو کہنا چاہیے پاکستان، یہ جو ہے اسلام کی بات کرتے ہیں اور ان کی عمل تو سارے غیر اسلامی ہے. دوسری طرف ایک لبرل جس کی جو طالبان کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام لائیں گے. دوسرے جو ہیں BLA والے، ان کا نظریاتی طور پر ان کے بالکل اپوزٹ ہیں. ایک دوسرے کا ملاپ کا مقصد صرف اور صرف ان کا مطلب یہ کہ ان کا انویسٹر ایک ہی ہے جو ان سے دو اینگل سے کام لے کر ابھی جو سیکیورٹی فورسز اور ہماری فورسز کی انٹیلیجنس کی وجہ سے جو ان کو ناکامیاں ملی ہیں، ابھی وہ اس کو جوڑ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو میں بلوچستان کے لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ان دہشت گردوں کے، ان بیرونی ملک کے ایجنٹوں، جو ہمارے نوجوان پہاڑوں پر گئے ہیں، وہ سب جو ہے ہمارے دشمن سے نہیں ملے ہوئے ہیں. ان کو ورغلایا گیا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے. خدا کے لیے یہ پاکستان آپ کا ملک ہے، یہ آپ کا وطن ہے. اپنے سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں، اپنے حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آپ کے ملک کو آگے لے جا سکیں اور دشمن کے ان عزائم جو آپ کے ملک کو ایک دہشت گردی کے اس میں دھکیلنا چاہتا ہے، اس کے ان عزائم کو ہم مل کر ناکام بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ BLA اور TTP کہ اگر آپ مالی اس کو دیکھ لیں اپنے انٹیلیجنس کے حوالے سے، یا جو ان کے باہر کے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس کو راہ فنڈ کر رہی ہے. اور باقی یہاں جو ہمارے لوگ ہیں گمراہ ہوئے ہیں، جو ان کے کارندے کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنے فیملیز کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میں ایک مرتبہ پھر اپنے سیکیورٹی فورسز، اپنے اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور دشمن کے ایک ایسے اہم کارندے کو جس کو اتنی سہولت کاری کے ساتھ اور 2-3 دہشت گرد تنظیمیں مل کر ادھر لا کر کچھ تباہی، بہت بڑی تباہی کرنا چاہتے تھے، اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. بہت شکریہ.